یہ جو غزوہ ذات الرقاع ہوا اور اس کے بعد یہ غزوہ بدر صغریٰ ہوا، اس کے بعد کے حالات کیا ہوئے؟ غزوہ ذات الرقاع کیوں ہوا تھا؟ کہ وہ لوگ سنگدل تھے، فسادی تھے، لوٹ مار کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کے اوپر مسلمانوں کا خوف آ گیا، وہ لوگ امن میں آ گئے۔ پھر بنی غطفان اور ان کے جو قبائل تھے، انہوں نے لڑائی کی تیاری کی تھی، جب نبی علیہ السلام نے پیش قدمی کی، آہستہ آہستہ وہ دب گئے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ اور ان دو غزووں کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ اب عرب کے اندر حالات سازگار ہونے لگے۔ مکہ کے 13 سال جو تکلیفوں کے گزارے تھے، اور یہ 4 سال جو نبی علیہ السلام نے ایسے گزارے کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے چوتھے مہینے کبھی کوئی مسئلہ آ گیا، ہر طرف سے خطرات تھے۔ اب مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھنے لگی اور اب رخ بدل رہا ہے۔ اب ہوائیں نبی علیہ السلام کے لیے اور صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے سازگار ہونے جا رہی ہیں۔ انہی غزوات کے بعد بڑے بڑے شہروں میں، ممالک میں فتوحات کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے حالات اب سازگار کافی درجے میں ہو گئے تھے، اور کفر کے اوپر ایک خوف اور ایک معاملہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی، مسلمانوں کے لیے تبدیلی آ چکی تھی۔ اچھا، 4 ہجری میں ہم اس وقت موجود ہیں، تو 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ 3 ہجری میں ہوئی تھی کن کی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ 4 ہجری اچھا ماہ شعبان میں ہوئی تھی، اور اسی سال جمادی الاولیٰ میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا تھا، 6 سال کی عمر تھی، اس بچے کا انتقال ہو گیا اور وہ بچہ جنت میں چلا گیا۔ یہ جو چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے نا، اس میں بڑی رحمت ہوتی ہے۔ یہ بیچارہ معصوم خود تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا، ساتھ ماں باپ کو بھی لے کے جائے گا۔ قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا جاؤ جنت میں، کیونکہ میرے ماں باپ کدھر ہیں؟ اگر اس کے ماں باپ گناہ گار ہوئے تو بتایا جائے گا تو انہوں نے تو بڑا گناہ کیا تھا، تو گناہ گار ہیں، ابھی نہیں جا سکتے۔ ہاں یا اللہ، گناہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ گناہ کیا ہوتا ہے، یا تو مجھے ان کے ساتھ بھیج یا ان کو میرے ساتھ بھیج۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے گا، درخواست کرے گا، ہر چھوٹا بچہ مسلمانوں کا جو بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، یہ خود بھی جنت میں جائے گا اور والدین کو بھی جنت میں لے کے جائے گا۔ اچھا، ہے تو غم کی بات، چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے، حادثہ بہت بڑا ہے، غم بہت بڑا ہے، لیکن اجر بھی بہت بڑا ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا بچپن میں، کہ ان کو کوئی خبر لے کر آتا کہ جی بچے کا، چھوٹا بچہ تھا، انتقال ہو گیا، وہ غمگین ہوتا، وہ کہتے بھائی یہ تو مٹھائی لے کے آنے والی بات ہے، وہ خود بھی جائے گا تمہیں بھی جنت میں لے کے جائے گا۔ اصل میں نظر دیکھنی ہے نا کدھر جاتی ہے، یہ تو زبردست قسم کا جنت کا ٹکٹ ہو گیا۔ تو صبر کرے انسان اور اللہ سے رحمت کی اور مغفرت کی امید رکھے، تو بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، غم بھی بہت بڑا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اچھا، یہ بچہ بڑا ہو جاتا، ہم اس کی صحیح تربیت کر پاتے نہ کر پاتے، وہ جنت میں جاتا ڈائریکٹ یا نہ جا پاتا، کیا ہوتا؟ وہ تو بہت سارے آپشن اس کے بعد ہے نا، ابھی تو 100% جنت میں جا رہا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو، صبر بھی کریں اور شکر بھی کریں کہ وہ ہم سے اچھی جگہ پہنچ گیا۔ اب نہ تربیت کرنے کی ضرورت رہی اور نہ کوئی اس کے لیے حساب کتاب کا معاملہ رہا، اس کے لیے بھی آسانی اور ہمارے لیے بھی آسانی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بیٹا 6 سال کی عمر کے تھا، عبداللہ اس کا نام تھا، عبداللہ ابن عثمان، وہ جمادی اولیٰ 4 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ سب واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں، بچے کا انتقال ہوا، نبی علیہ السلام نے تسلی دی، یہ سب باتیں جب آتی ہیں تو انسان کو ایک تسلی مل جاتی ہے سیرت سے۔ اسی سال رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ ام المساکین کہلاتی ہیں، اور نبی علیہ السلام سے ان کی شادی اسی وقت میں ہوئی، سن 4 ہجری میں۔ اچھا، حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المساکین، ان کی جو والدہ تھیں ان کا نام تھا ہند بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بڑی عجیب شان ہے ہند بنت عوف کی، بہت بڑے بڑے حضرات، نامی گرامی مسلمان ان کے داماد بنے۔ کون کون؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد بنے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ان کے دامادوں میں ہیں۔ اور ان سب کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے داماد بنے، بلکہ 2 مرتبہ داماد بنے، دوہرے داماد۔ پہلے تو شادی ہوئی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت زینب کی جب نبی علیہ السلام سے شادی ہوئی تو صرف 8 مہینے کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو ان کے بعد ان کی جو بہن تھیں حضرت میمونہ، ان سے شادی ہوئی۔ تو ہند بنت عوف کا کتنا بڑا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام 2 مرتبہ داماد بنے اور بڑے بڑے اکابر صحابہ ان کے داماد بنے۔ اچھا، ایک اور بات، نبی علیہ السلام کی ٹوٹل ازواج مطہرات کتنی تھیں بتائیں ذرا، کوئی کسی کو معلوم ہے جی؟ کتنی تھیں جی؟ 11، بالکل ٹھیک۔ 2 کا انتقال نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوا، اور 9 کا انتقال نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد ہوا۔ وہ 2 کون ہیں جن کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہوا؟ نام بتائیے۔ ہاں جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلی بیوی تھیں، اور دوسری یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام المساکین ان کا لقب تھا، اور یہ لوگوں کے ساتھ بہت خیر کا معاملہ کیا کرتی تھیں، اور صرف 8 مہینے ہی نبی علیہ السلام کی زوجیت میں رہیں، لیکن قیامت تک کے لیے اپنا نام ان کا امر ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کی زوجہ بننے کے بعد پوری امت کی ماں بن گئی۔ کتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرما دیا، سبحان اللہ۔